مسلمان کی تعریف کی جائے، قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، روایات کو دیکھا جائے، انبیاء کے جو صحائف ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا تقاضا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم شکر اختیار کرو، شکر گزاری کو اپنا شعار بناؤ، یہی تمہارا وظیفہ حیات ہونا چاہیے۔ شکر کا جو جذبہ ہے یہ نعمتوں سے استفادے کے نتیجے میں آپ سے آپ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ پیدا نہیں ہوتا تو اس کو ہونا چاہیے۔ جو شخص شکر گزار نہیں ہے کیا وہ کسی بھی درجے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا ایمان پیش کر سکے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں ایمان تو بہت بڑی چیز ہے۔ اگر بندہ شکر گزار نہیں ہے تو اس میں لازماً سرکشی پیدا ہوگی۔ اچھا، وہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھنے ہی سے قاصر رہ جائے گا۔ اس پر یہ واضح ہی نہیں ہو سکے گا کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے۔ وہ اپنے مقصد حیات ہی کو متعین نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے میں نے یہاں بھی لکھا ہے اور بارہا اس جانب توجہ بھی دلائی ہے کہ شکر اور سپاس یہ فلسفے کے لحاظ سے دین کی بنیاد ہے۔ میں اگر شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد اس کائنات کو اس زاویے سے نہیں دیکھتا کہ یہ میرے پروردگار کی عظمت کا غیر معمولی اظہار ہے، اس میں اس کی صفات جلال، صفات جمال اور صفات کمال کا ظہور ہوا ہے۔ یہ اتنی بڑی کائنات میرے لیے بنائی گئی ہے، یہ سب میرے لیے اس کا فردوس بن جائے گی، اس کی نعمتیں میرے لیے ہیں، اس کی ابدیت میرے لیے ہے۔ میں اگر اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو دنیا میں جو مسائل پیش آئیں گے وہ مجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکش بنا دیں گے، اور اگر نعمتیں ملیں گی تو میں ان کو اپنا استحقاق سمجھ بیٹھوں گا۔ دونوں صورتوں میں اپنی تباہی کا اہتمام کروں گا۔ اس وجہ سے جو پہلی چیز ہے وہ میرا مثبت رویہ ہے۔ میری باقی زندگی بھی اگر آپ دیکھیں، یعنی میں کوئی کاروبار کرتا ہوں، میں کوئی ملازمت کرتا ہوں، میں لوگوں سے کوئی معاملہ کرتا ہوں، میں شادی بیاہ کرتا ہوں، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، میں ایک باپ کی حیثیت سے کوئی خدمت انجام دیتا ہوں، ہر جگہ میرا رویہ اگر مثبت ہے تو اس سے میرے لیے بھی خیر پیدا ہوگا، دوسروں کے لیے بھی خیر پیدا ہوگا۔ میں اگر منفی ذہنیت میں مبتلا ہو گیا ہوں تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر میں اپنے لیے بھی تباہی کا اہتمام کروں گا، اور میں اپنے گرد و پیش کے ماحول کو بھی آلودہ کر دوں گا۔ تو مثبت رویہ کیا ہے؟ حقیقت کو سمجھنا، نتائج کے لحاظ سے اس کا جائزہ لینا، اپنے آپ کو اس سے ہم آہنگ کرنا، اور پھر جو کچھ ہمیں میسر ہوا ہے اس کو اپنے لیے خیر بنا لینا۔ یہ مثبت رویہ ہے۔ کسی حقیقت کو ماننے سے انکار کر دینا، اس میں گریز و فرار کے راستے تلاش کرنا شروع کر دینا، یہ میرے اندر منفی ذہنیت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ جو دہریت پیدا ہوتی ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ در حقیقت انسان کے اسی منفی رویے سے پیدا ہوتی ہے۔ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی عظمت کا ظہور ہوا ہے۔ پوری کائنات بے مثل قوانین میں بندھی ہوئی ہے۔ پوری کائنات میں کوئی خلل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی رکھنا چھوڑ دیا ہے اور امتحان کے لیے چھوڑ دیا ہے، اس کو پکڑ کر نقائص کی فہرست ترتیب دینا شروع کر دے گا۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے، ماں باپ کی آغوش میں ڈالا جاتا ہے، بالعموم اللہ کی رحمتیں ہی اس پر سایہ افکن رہتی ہیں، اس کو بہت سی صلاحیتیں دی گئی ہیں، علم، عقل، یہ تہذیب، تمدن، معلوم نہیں انسان نے کیا بنا ڈالا ہے۔ مثبت زاویے سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اچھی تخلیق کیا ہو سکتی ہے پروردگار کی، لیکن انسان منفی زاویے سے دیکھتا ہے تو اس کو آلام نظر آتے ہیں، معاصی نظر آتے ہیں، زلزلے نظر آتے ہیں، طوفان نظر آتے ہیں۔ یعنی وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میرا زاویہ نظر ہونا کیا چاہیے، اور پھر منفی زاویے سے دیکھتے دیکھتے جب اللہ کی کتاب آتی ہے تو اس کو بھی وہ اسی طرح پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اسی طرح پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہاں بھی کہیں اللہ کے عقاب سے برگشتہ ہوتا ہے، کہیں اس کی کسی سزا کا ذکر پڑھ کے پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ اس کے سامنے نہ رحمت کی آیات آتی ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو و درگزر کے معاملات آتے ہیں، نہ اس پوری اسکیم کو وہ سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ پھر
جو کچھ منہ میں آتا ہے کہتا چلا جاتا ہے. تو یہ چیز کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ منفی رویے سے پیدا ہوتی ہے. مثبت رویہ لازماً شکر گزاری کا احساس پیدا کرتا ہے. تو منفی اور مثبت رویے ہی انسان کے بارے میں طے کرتے ہیں کہ وہ خود کیا بنے گا، اور جب وہ خود کچھ بن جائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا. مثبت رویہ شکر گزاری کا رویہ ہے. شکر گزاری پیدا ہوگی تو پھر ایمان پیدا ہوگا. شکر گزاری پیدا ہوگی تو اس ایمان کے نتائج پر انسان کی نگاہ جائے گی. تو یہ شکر و سپاس ہے جو در حقیقت مثبت رویے کی بنیاد بنتا ہے. اگر اس کو آپ سادگی سے اختیار کر لیں تو انسان کی مثبت فکر ہے تو شکر پیدا ہوگا، اور منفی فکر ہے تو جزا فضا کے جذبات پیدا ہو جائیں گے.